الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے الحمدللہ آج 14واں روزہ ہے، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، اور سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. اور سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان مبارک میں تو خاص کرم نوازیاں تو ہوتی ہیں، لیکن سبحان اللہ ماہ رمضان مبارک کے جمعۃ المبارک کے تو کیا کہنا. سبحان اللہ. بہرحال جمعۃ المبارک سید الایام ہے، تو آج سوچا کہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ پیش خدمت ہیں. اور یقیناً جمعۃ المبارک جو ہے اس میں خاص طور پر جن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور خاص کیا اہتمام ہونا چاہیے، احادیث مبارکہ پیش خدمت ہے. حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اور واجب ہے. اس وجوب سے 4 قسم کے آدمی مستثنا ہیں. نمبر 1 غلام جو بیچارہ کسی کا مملوک ہو. نمبر 2 عورت. نمبر 3 نابالغ لڑکا. نمبر 4 بیمار. دور حاضر کے اندر بیماری کی وجہ سے، اس کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے یقیناً جمعہ جو ہے وہ ساقط ہو چکا ہے، اور جمعہ جو ہے لوگ گھروں کے اندر، یعنی کہ جمعے کی نماز تو نہیں بلکہ ظہر کی نماز گھروں کے اندر ادا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کریں، لیکن اب جو صورتحال ہے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے، اور اس وجہ سے یقیناً یہ اس پر عمل کرنا انتہائی دشوار ہو رہا ہے. تو اب اس صورت کے اندر اگر لوگ گھروں کے اندر نماز ادا کریں گے ظہر کی نماز، تو انہیں یقیناً ثواب ضرور ملے گا. اب اسی طریقے سے جمعے کے لیے اچھے کپڑوں کا اہتمام اور بروز جمعہ موت، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا لباس، اس سے متعلق چند ایک باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کے اندر بحیثیت مسلمان ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، جہاں تک ہو سکے صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور جو بھی اسے تیل خوشبو اسے گھر میں میسر ہو اسے لگائے، اور فرمایا کہ مسواک ضرور کرے،
اور یہاں تک کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچے، تو اب یہ تو یقیناً اس پر عمل کرنا تو مشکل ہے، لیکن گھر میں مصلی بچھائے اور مصلی تک ہی پہنچ جائے، اور اس بات کی احتیاط کرے کہ یقیناً گھر کے اندر بھی کسی کو تکلیف نہ دے، اور فرمایا کہ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر جتنی مصلی پر جائے اور پھر سنن اور نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہیں وہ پڑھے، جب یقیناً امام صاحب خطبہ دیں، تو آج کے دور کے مطلب ابھی تو اس پر عمل کرنا تو انتہائی مشکل ہے، تو فرمایا کہ تو اسے خاموشی سے سنیں۔ تو اب اس کا ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں گھروں کے اندر۔ میں ابھی بھی ایک سوال آیا تھا، تو ہماری ایک خالہ جی ہیں، ان کو میں کہتا ہوں، تو وہ اپنے گھر میں جمعے کے اہتمام کے بچوں کے حوالے سے بات بھی کر رہی تھی، تو اب اس میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ گھروں کے اندر آپ بچوں سے ان کو ٹاپکس دیں۔ گھروں کے اندر بچے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، اور اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچے کے اخلاقیات میں، اس کے کردار میں اس چیز کی کمی ہے، تو آپ اس کو اسی ٹاپک کو سے دیں، اور ایک دن 5 منٹ کی گفتگو دے دیں، بیٹی کو، بیٹے کو، ان کو سب کو، اور حتیٰ کہ بحیثیت آپ بھی ہیں تو آپ کے اندر جو کمزوری ہے آپ بھی اسی ٹاپک کو لیں، بیوی ہیں تو ان کو بھی اسی ٹاپک کو لینا چاہیے جو ان کے اندر کمی ہے۔ تو حدیث یہاں تک کہ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان جو بات کرتا ہے، اور جو بات کرتا ہے تو بات کرنے کے ساتھ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے قول کی پاسداری کرے، اور پھر اسے یہ احساس بھی ہوتا ہے، اسے یہ ملامت بھی ہوتی ہے کہ یار جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں خود عمل کیوں نہیں کر رہا۔ تو یقیناً قرآن کریم میں بھی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ تم کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو اس لیے یہ ایک خاص طور پر یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر کسی بات کی کمزوری ہو تو اسی بات کو بار بار کرے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اسے بات کرنے کی برکت سے عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ تو پھر یقیناً بچوں کو بھی احساس ہوگا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، گھر میں نماز ظہر سے پہلے نماز ظہر ہی پڑھیں گے اس وقت، تو یقیناً 5 منٹ کی بچوں کو گفتگو کا موقع دے دیں کہ بیٹا بھی بات کر لے، بیٹی بھی بات کر لے، اور آپ ابو ہیں تو آپ بھی بات کر لیں، آپ والدہ ہیں تو آپ بھی بات کر لیں۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ بہرحال پھر اس میں کیا ہے کہ سب خاموشی سے سنیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبحان اللہ، یہ جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جمعۃ المبارک والے دن اللہ کی طرف سے خاص عنایتیں، خاص رحمتیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کا اہتمام، اس کے حصول کا اہتمام بھی اس انداز سے گھروں کے اندر کیجیے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دونوں جمعے کے درمیان ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالی سے دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ساعت خطبے کے 2 خطبوں کے درمیان ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ ساعت عصر سے لے کر مغرب تک ہے۔ اور اس قول میں نے اکثر بزرگان دین کو ان کے عمل کو دیکھا ہے کہ وہ عصر سے لے کر مغرب تک جو ہے جمعۃ المبارک والے دن خاص معمولات میں ہوتے تھے، خاص وظائف میں ہوتے تھے، خاص کسی دینی مصروفیت کے اندر ہوتے تھے، قرآن کے تلاوت میں ہوتے تھے، یا ذکر و اذکار کے اندر، یا مراقبے میں ہوتے تھے۔ تو آپ بھی اس بات کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر جمعۃ المبارک والے دن بعد نماز عصر جو درود شریف ہے وہ ضرور پڑھیں۔ موت بروز جمعہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بات کا بھی ملتا ہے، فرمایا کہ جمعۃ المبارک والے دن اللہ تبارک و تعالی جسے موت دے دیں تو سبحان اللہ، اللہ کریم اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم يموت يوم الجمعة او لیلۃ الجمعة الا وقاه اللہ فتنة القبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایک ایسا مسلمان نہیں جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں مرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ اور یہاں تک کہ جمعۃ المبارک والے دن خط بنوانا، ناخن تراشنا، اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنی لبیں تراشتے تھے، یعنی کہ اپنے مونچھیں وغیرہ ان کو
درست فرمایا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ جمعے کے دن اچھے کپڑوں کا اہتمام کرنا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں اگر اس کو وسعت ہو تو روز مرہ کے کام کاج کے وقت پہنے جانے والے کپڑوں کے علاوہ جمعے کے دن خاص کپڑوں کا اہتمام کریں اور جمعے کے دن ایک خاص جوڑا ضرور رکھ لیں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ جمعۃ المبارک کا یہ میرا لباس ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لباس ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں آقا علیہ السلام کی زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتی ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کا ایک خاص جوڑا تھا جو آپ جمعے کے دن پہنا کرتے تھے اور جب آپ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تو آپ اس کو تہہ کر رکھ دیتے اور پھر وہ اگلے جمعے نکلتا تھا. گویا کہ سبحان اللہ اتنا خوبصورت لباس ہوگا. اور یہاں تک کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام کا لباس عادتاً چادر رومال اور سیاہ کپڑا تھا. یعنی کہ نارمل زندگی میں آقا علیہ السلام کی کیا لباس تھا؟ ایک چادر ہوتی، ایک رومال ہوتا اور سفید کپڑا تھا. لیکن مشکات میں مسلم سے روایت با عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت بن عمر بن حرث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں خطبہ فرماتے کہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ ہوتا. یعنی جمعے کے دن سیاہ امامہ باندھنا یہ سنت ہے اور آپ اس کا شملہ دونوں ہاتھوں کے کاندھوں کے درمیان چھوڑتے تھے. یعنی کہ یہاں پر اس طرح یہ رکھنا بھی یہ کیا ہے؟ سنت ہے. سبحان اللہ. جمعے کے دن اول وقت میں یعنی کہ خوب اس کا اہتمام کریں نمازوں کا. اس کے علاوہ نماز اور خطبے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمول تھا انشاءاللہ العزیز یہ اگلے جمعے ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیم کردہ ان مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا اپنے مسنون اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ تو تھی ناظرین کرام الحمدللہ ہمارا پہلا سیگمنٹ کہ جس میں الحمدللہ ہم کوئی نہ کوئی فضیلت سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں. اب ناظرین کرام انشاءاللہ العزیز ہم ذکر کریں گے دوسرا سیگمنٹ جس میں الحمدللہ ہم آپ جانتے ہیں بیسک دین کورس چل رہا ہے اور بیسک دین کورس میں الحمدللہ اب ہم ذکر کریں گے تجوید سے متعلق. اور تجوید سے متعلق الحمدللہ پچھلے اسباق کے اندر پچھلے لیسنز کے اندر جو تمام کے تمام موجود ہیں اور الحمدللہ ہم نے تقریباً ناظرین کرام 23 حروف الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اور بسا اوقات ہمارے لوگ اکثر لوگ بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم الف با سیکھیں گے. یاد رکھیے کہ الف با کا یہ وظیفہ یہ سبحان اللہ بہت سے نفلی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے ان حروف کو سیکھیے. یہ قرآن کریم کے حروف ہیں. اس کو سیکھنا بھی عبادت ہے. اس کو سیکھنے کی برکت سے اللہ کریم مشکلات سے نجات عطا فرماتے ہیں. اللہ کریم مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں. قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے وقت نکالیے. قرآن کریم میں ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے میرے دین کو سیکھنے سے قرآن کو سیکھنے سے اعراض کرتا ہے تو فرمایا اس کی دنیا کو میں اس کے لیے زندگی کو اس کی تنگ کر دیتا ہوں. قرآن کے لیے وقت نکالیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین وقت میں بھی برکت دیں گے صحت میں بھی برکت دیں گے. دوسرے سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ آئیے پہلے 23 حروف کی ادائیگی کر لیتے ہیں. ان کے ایک ایک مخرج ایک ایک پروناؤنسیشن پچھلے تمام کے تمام لیسنز ہمارے یعنی بیسک دین کورس کے جو آج 14واں دن ہے الحمدللہ پچھلے 13 لیسن یہ 13 دن جو ہے باقاعدہ وہ یوٹیوب پر لیسن موجود ہے. ہم نے دو حرف کر کے ایک حرف کر کے ہم نے پریکٹس کی ہے. آئیے ان 23 حروف کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنے باقاعدہ انشاءاللہ آج کے حرف اور آج کے مخرج کی پریکٹس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال. یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کس حرف کو کتنا کھینچ رہا ہوں اور میں نے اس کی وجہ بھی بتلائی تھی تمام جو ہے پچھلے لیسنز کے اندر. ذال را زا سین شین صاد ضاد. میں نے بتلایا تھا ہم دعاد کیوں نہیں پڑھتے ہیں اور دعات جو پڑھتے ہیں وہ کیوں غلط یعنی کہ
وہ اس میں کیا غلطی ہے وہ میں نے پورے الحمدللہ پچھلے لیسن میں بتلایا. ضاد قا وا عین غین فا قاف کاف. آج کا ہمارا سبق ہے لام. لام اور نون یہ دونوں متحد المخارج ہیں. یاد رکھیے ہم نے اس کے گروپ لیٹر میں ایک حرف پڑھ چکے ہیں وہ را. یہ طرف لسان سے ادا ہوتا ہے. یہ یعنی کہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے. یعنی دیکھیں اب اس کا مخرج کیا ہے. اس کا دیکھیں لام نون اور را یہ تین جو ہے متحد المخارج ہیں لیکن مختلف الصفات ہیں. یعنی تینوں کا مخرج تو ایک ہے اور لیکن ان کی کیا ہے صفات جو ہے مختلف ہے. اب دیکھیں لام نون را زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ. زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ اوپر کے یہ رباعی انیاب اور واحد یہ والے اس طریقے سے یعنی کہ زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے زبان کا کنارہ محسوس کریں زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ رباعی انیاب واحد کیا ہے کیا نام ہے زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کی جانب کون سا ہوتا ہے اوپر والے کی جانب. یہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں اب دیکھیں جب ل کرتے ہیں تو آپ کے آٹومیٹکلی زبان کا کنارہ جو ہے وہ اوپر یعنی کہ سائڈ پہ لگ جاتا ہے. تو اب یہاں دیکھیں لام. اب لام کو کتنا کھینچنا ہے. لام کو ہم نے 5 الف کی مقدار کھینچا 5 انگلی کی مقدار. لام اکثر پڑھتے ہیں لام 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 نہیں ہوتا ل. اب یہاں سے لام طرف لسان یعنی زبان کے کنارے سے ادا ہوگا. مخرج کیا ہے اس کا مخرج ذہن میں رکھیں زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوگا. تالو کی جانب کیا ہوتا ہے کنارہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ طرف لسان سے ادا ہوتا ہے. تو یہ کتنے لیٹر ہیں لام نون اور را یہ تینوں جو ہے کیا ہے طرف لسان سے ادا ہوتے ہیں. اب اسے دوبارہ ادا کرتے ہیں لام. اب اس کے بعد ہے نون. نون بھی طرف لسان سے ادا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک اور بات ہے. اس میں اس بات کا دھیان رکھیے کہ نون کو ادا کرتے وقت آواز جو ہے خیشوم یعنی ناک کے بانسے میں جاتی ہے. نون کو ادا کرتے وقت آواز خیشوم یعنی ناک کے بانسے میں. خیشوم کسے کہتے ہیں. ناک کے بانسا کیا ہوتا ہے جو ناک کے نرم حصہ ہے نا یہاں نون کی آواز جاتی ہے. جیسے دیکھیں کا جب بھی کرتے ہیں تو آواز خود بخود ناک میں جاتی ہے. تو یہ آواز کا ناک میں جانا اس کی خوبصورتی ہے اس کی صفت ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں. نون اب ہم کہتے ہیں نا غنہ کرنا. غنہ کہاں ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد یعنی کہ جب حروف اخفا لیٹر پر ہم غنہ کرتے ہیں جہاں اخفا ہوتا ہے تو وہاں اخفا کیوں ہوتا ہے کہ وہاں نون کو ہم چھپا دیتے ہیں ناک کے اندر. تو یہاں ذہن میں رکھیں نون اکثر پڑھتے ہیں نون 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 نہیں نو نو نون نون. تو اس کو بھی 5 الف کی مقدار. دوبارہ کر لیتے ہیں لام لام. میں نے بتایا تھا 2 آواز نہیں ہونی چاہیے ایک ہی. لام نون اکثر کرتے نون لام یہ غلط ہے. ایک ہی لام ہے لام نون. تو یہ ہے ناظرین کرام الحمدللہ ہم نے 2 لیٹر پڑھے اور الحمدللہ ناظرین کرام 25 لیٹر الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. 4 باقی ہیں انشاءاللہ وہ کل کی نشست میں 2 کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حروف کی ادائیگی کو اب امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب جب ہم حروف سیکھ لیتے ہیں تو حروف کا امپلیمنٹ کرتے ہیں حروف کو اپلائی کرتے ہیں صورتوں کے اندر. الحمدللہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ
سورہ فاتحہ کی پریکٹس کی، سورہ اخلاص کی پریکٹس کی، اور تعبد تسمیہ کی بھی پریکٹس کی تھی ہم نے. اور اب ہماری سورہ فلق چل رہی ہے، اور سورہ فلق کی ہم نے 3 آیتیں پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 4 اس کی ہم پریکٹس کریں گے. آئیے تعبد تسمیہ پڑھتے ہوئے میرے ساتھ. اب انشاءاللہ یہ جو ہم نے 25 حروف پڑھ لی ہیں، ان 25 حروفوں کو دیکھیں گے کون کون سے حرف ہم نے پڑھا ہے، اس کو ہم نے اپلائی بھی کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا تھا بگنرز کے لیے قرآن کرام تیزی سے پڑھ لیتے ہیں، تو آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا، آپ نے آرام آرام سے، تاکہ ایک ایک حرف کلیئر ہو اور ایک ایک جو ہے حرکت کلیئر ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. یہ کل ہم نے اس کی پریکٹس کر چکے تھے. اگلی آیت آج کا ہمارا سبق ہوگا. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. اب دیکھیں، ہم دیکھیں پہلے کون کون سا حرف ہم نے پڑھ چکے ہیں. ومن میں ہم جو ہے نون آج ہم نے پڑھا ہے. پھر اس کے بعد کیا پڑھا؟ شر، شین پڑھا ہے، را پڑھ لیا. نفاثاتی، نون پڑھ لیا، فا پڑھ لیا، ثا پڑھ لیا، تا پڑھ لیا. اب ثا کا مخرج کیا ہے؟ سافٹ کرنا ہے، اسے سین نہیں کرنا، صاد نہیں کرنا، اور تا کو طا نہیں کرنا. فی العقد، فا پڑھ لیا، اور اس کے بعد لام پڑھ لیا، عین پڑھ لیا. عین کا مخرج اکثر فی العقد میں پڑھتے ہیں، فی العقد، عقد حمزہ، عین کا ساؤنڈ حمزہ کا ادا کر لیتے ہیں. تو یہاں ذہن میں رکھیے فی العقد، اور عین کے بعد پھر قوف ہے، قوف کو ہم نے موٹا کرنا. ہم یہاں پڑھتے ہیں فی العقد، فی العقد نہیں ہے، فی العقد. دال کو ہم نے دال پر قلقلہ بھی کرنا ہے. تو اب ناظرین کرام آئیے اس کی ہجے کر لیتے ہیں. ومن، واو زبر و، میم نون زیر من، ومن. شین را زبر شر، را نون زیر رن. میں نے بتایا تھا کہ را سے پہلے زبر ہے تو را کو فل ماؤتھ کریں گے، را کے نیچے زیر ہے تو اسے لائٹ کریں گے. پہلے سے فل ماؤتھ. شین را زبر شر، را نون زیر رن. ومن شر نف، نون زبر ن، شر نف، نون فا زبر نف، فا کھڑی زبر فا، شر نفا. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. را کو نون سے ملائیں گے، نفات ساتھ میں. را نون زیر رن، نون فا زبر نف، فا کھڑی زبر فا. ورٹیکل حرکہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. شر نفا، اکثر فا پر زور نہیں دیتے ہیں. شر نفاتاتی، نفاتاتی، نفاثاتی، کیونکہ فا ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ ہوگی، 2 مرتبہ پڑھی جائے گی. ثا کھڑی زبر ثا. اب ثا کو سا نہیں پڑھنا. ثا کو ہم نے مخرج پڑھا تھا ٹاپ آف دا ٹنگ اینڈ دا انر ایج آف فرنٹ ٹیتھ، یعنی زبان کا کنارہ اور زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. ثا کھڑی زبر ثا، نفاثا، تا زیر تی، نفاثاتی. فا لام زیر فل، عین پیش عو، نہ کہ عین پیش او، او نہیں ہے بلکہ عو. نفاثاتی فی العو، قوف دال زبر قد، نفاثاتی فی العقد. تو ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی آیت. آئیے اس کی دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
اب کہاں غلطی کرتے ہیں ہم، یہ بھی توجہ کریں. وَمِن شَرٍ یہاں را پر ہم تشدید نہیں پڑھتے. نفاثات نون پر غنہ نہیں کرتے، نون مشدد ہے، کمپلیٹ غنہ ہوگا. غنہ کسے کہتے ہیں؟ ٹیکنگ دا وائس انٹو نوز جسٹ 2 سیکنڈ، یعنی کہ 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں چھپانا. شرین یہ تو آواز ابھی ہم نے پڑھا تھا خیشوم یعنی ناک کے بانسے میں جانا. تو یہ جو آواز جاتی ہے یہ اس کی خوبصورتی ہے. شرین اب فا اور ثا دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور ہم یہاں کھینچتے ہیں. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نفاثاتی نفاثاتی نفاثاتی. اب تا کو جو ہے شارٹ ساؤنڈ کرنا ہے، تا کے نیچے زیر ہے، ہم اسے کھینچ دیتے ہیں. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نفاثاتی فی العقد. تی نہیں کریں گے، تی کریں گے تو یا کا اضافہ ہو جائے گا، تو ہم نے اسے شارٹ ساؤنڈ کرنا ہے. فی العقد. اب فی العقد میں کیا پڑھتے ہیں؟ فیل نہیں ہے، فلام زیر فیل نہ کہ فیل. تو فی العقد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فی الاکد. عین کو گلے کے مڈل سے ادا کریں گے وسط حلق سے، قوف کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، یعنی زبان کی جڑ و تالو کے نرم حصے سے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. آئیے اس کی اب روانی سے ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام یہ تھا ہمارے تجوید کا سیگمنٹ. اب چلیں گے ناظرین کرام ہم الحمدللہ فقہ اور بیسک دین کے الحمدللہ ہمارا جو کورس چل رہا ہے اس میں الحمدللہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ ہم نے واجب یعنی کہ وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اب الحمدللہ تیمم کا طریقہ، تیمم کی سنتیں. اب ناظرین کرام ہم نے واجبات نماز شروع کی ہیں. واجبات نماز کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے ظاہری بات ہے جب طہارت کامل ہو گئی تو نماز شروع کرنے کے لیے ہمیں جب نماز کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز کے اندر اگر غلطی ہو جائے تو اب اس کی تلافی کیا سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے. اگر سجدہ سہو سے تلافی ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سجدہ سہو جو ہے ہمیں کرنا ہے. تو ناظرین کرام اس میں الحمدللہ میں نے بالترتیب پچھلے پروگراموں باقاعدہ 9 جو ہے واجبات بیان کیے تھے. ان میں سے جو ہے الحمدللہ 14 واجبات ہیں ٹوٹل. تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم وہ کمپلیٹ کر لیں گے. ناظرین کرام نمبر 1 سورۃ الفاتحہ پڑھنا، نمبر 2 سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، نمبر 3 فرائض کی ترتیب رکھنا، یعنی کہ پہلے رکوع پھر قیام پھر رکوع پھر سجدہ، اور اس ترتیب سے برقرار کرنا. نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا. نمبر 5 قاعدہ اولا یعنی پہلے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، اور اسی طریقے سے یعنی کہ دونوں قاعدوں میں پہلے میں اور دوسرے میں التحیات پڑھنا، اور اسی طریقے سے وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا. نمبر 8 السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے نکلنا. اور نمبر 9 فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کی مقدار ہو، یا 3 چھوٹی آیت جو ایک بڑی آیت کی مقدار ہو تو اسے یعنی کہ پڑھنا. 3 بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات پڑھنا، یا پھر ایک بڑی جو ہے آیت مبارکہ پڑھنا. تو یہ ذہن میں رکھیں. اب ناظرین کرام 10واں کیا ہے؟ 10واں ہے کسی بھی فرض اور واجب کو مکرر نہ کرنا. یعنی کہ اگر مثال کے طور پر اس میں کوئی بھی مثال کے طور پر آپ نے سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لی تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اسی طریقے تحیات ہے 2 مرتبہ پڑھ لی. تو یہ سب جو ہے یہ جتنے واجبات بیان ہو رہے ہیں اس میں مکرر نہ کرنا یہ بھی واجبات نماز میں سے بھی. تو کسی بھی فرض اور واجب کو مکرر نہ کرنا. نمبر 11 تعدیل ارکان، یعنی ہر فرض میں کم از کم ایک تسبیح سبحان ربی الاعلی یا سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم اس کی مقدار یعنی کہ رکنا. یعنی دیکھیں اگر آپ مثال کے طور پر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے لیے کھڑے ہوئے، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو بھائی اتنی تسبیح سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پورا کہہ کر پھر آرام سے جائے. اسی طریقے سے 2 سجدے ایک سجدہ اتنی جلدی کر لیا. تو فرمایا تعدیل ارکان ان کے درمیان عدل قائم کرنا یہ ضروری ہے. یہ واجبات نماز میں سے. نمبر 12 عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہنا. اگر ان میں سے کوئی تکبیر رہ گئی تو پھر کیا ہے؟ یہ واجبات نماز میں. اسی طریقے سے ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرات کرنا. ظہر اور عصر میں یعنی کہ قرات بالسر ہوتی ہے، تو یعنی کہ آہستہ آواز میں.
اور نمبر 14 مغرب اور عشاء میں مغرب اور عشاء میں اور فجر میں یقیناً امام صاحب جو ہے وہ بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، تو قرات بالجہر کرنا یہ ہے نماز کے 14 واجبات جن کا نماز میں پایا جانا بہت ضرور۔ ناظرین کرام وقت بہت ہو گیا، اب دعا کرتے ہیں، ہمارا وقت جو ہے الحمدللہ کافی ہو گیا۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ آج کی جو ہماری نشست تھی یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما یا اللہ۔ آج کی نشست میں یا اللہ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے یا اللہ، اس مبارک دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا اللہ تعلیم کردہ جو احادیث مبارکہ ہے، جو دین ہے یا اللہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی یا اللہ اس پر خود بھی عمل کرنے کی اور دوسروں کو بھی یا اللہ اسی طرح دعوت دین مجھے پہنچانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ جو تیرے محبوب بندے اور بندیاں یا اللہ تعلیم بالغان یا دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کر رہے ہیں، سب کی کوششیں کاوش قبول فرما یا اللہ۔ تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ، اسی طرح نیک اعمال والی زندگی نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رمضان نصیب فرمایا، اور یا اللہ تیرا شکر ہے کہ رمضان مبارک کا جمعہ نصیب فرمایا یا اللہ۔ آج کے دن کی بے برکات ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں یا اللہ، جہاں جہاں افطار کا وقت ہو چکا ہے یا اللہ، سب کے روزوں کو قبول فرما یا اللہ۔ سب کے روزوں کے اندر اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوئی، فضل و کرم سے معافی نصیب فرما۔ رمضان مبارک کی قدر نصیب فرما، رمضان مبارک میں خوب اہتمام کے ساتھ یا اللہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ جمعۃ المبارک کا جو آج خاص طور پر جو عبادت کی یا اللہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے بعد نماز عصر، اسے ہمیں خوب سے خوب تر یا اللہ دعاؤں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ سورۃ الکہف کا معمول اور اسی طرح بقیہ سنتوں کو بھی قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ تو اپنے خاص کرم سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو کسی مشکل کا شکار ہے نجات عطا فرما یا اللہ۔ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ رمضان مبارک کے جتنے ایام باقی ہیں اس میں خوب سے خوب تر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ تو اپنے خاص کرم سے رمضان مبارک کی برکت سے عشر مغفرت کی طفیل یا اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ۔ جمعۃ المبارک والے دن یا اللہ، اس پیارے دن یا اللہ ہمیں جمعۃ المبارک والے دن یا اللہ، جمعۃ المبارک والے دن یا اللہ ہمیں آج کے دن مغفرت کا پروانہ نصیب فرما یا اللہ۔ تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ۔ مسجدوں کے دروازے کھول دے، جمعۃ المبارک کی جو مسجدوں کی رونق ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے، جمعۃ المبارک کی جو مسجدوں کی رونق ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ۔ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما یا اللہ، حرمین شریفین کو کھول دے یا اللہ۔ تو اب ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا وسط یا اللہ۔ تو اپنے خاص کرم سے ہم سب کے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، جو میرے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، سب کی آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرما، جن کے گھروں میں ناچاقی اتفاقی پیار و محبت نصیب فرما، جن کے گھروں میں یا اللہ یہ کسی بھی لحاظ سے اولاد نافرمان ہے، میاں بیوی نافرمان ہے یا اللہ، سب کو ہدایت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ۔ میرے آبا و اجداد کی بخش و مغفرت فرما یا اللہ، بالخصوص میری امی جان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے محترم جناب قاری عامر صاحب کی بخش و مغفرت فرما، ابو جان کو صحت و تندرستی نصیب فرما، اور بھائیوں کو بھی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ، سب کی دین کی خدمات کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔